बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान को सज़ा तो हो गई है, लेकिन क्या ये सज़ा बरकरार रहेगी या अगली अदालत से और अगली अपील पर ख़त्म हो जाएगी? क्या आर्मी के साथ इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की डील हो जाएगी? जो भी 2 रोज़ कबल तक उनकी मुलाकातें हो रही थी, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? और कहानी तो ये भी है कि यूनिवर्सिटी में, अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी जिसका ये केस बना है, उसमें हो क्या रहा था? और ये असल कहानी क्या थी, वो 190 मिलियन पौंड कैसे आए, कैसे चले गए? और इसके साथ-साथ इमरान खान साहब की 2 कश्ती डूबेगी या पार लगेगी, लेकिन पाकिस्तानियों की कश्तियाँ रोज़ डूब रही हैं। उनकी क्या कहानी है और पारा-चनार में लगी हुई आग कैसे बुझ सकती है? तो सबसे अहम केस आज बल्कि केस तो क्या था, आज तो फैसला आना था और वो फैसला आ गया। 190 मिलियन पौंड इमरान खान साहब का केस, मलिक रियाज साहब वाले पैसे, बरतानवी अ, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े, पाकिस्तान को वापस लौटाने की ऑफ़र की और इमरान खान साहब और उनकी टीम ने 2 नंबरी करते हुए, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए वो पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराने की बजाय मलिक रियाज साहब का वो अकाउंट जिसमें उन्होंने अपने जुर्माने के पैसे जमा कराने थे, उसमें एडजस्ट करवा दिए। यानी मलिक रियाज साहब को तो फ़ायदा ये हुआ कि उनकी वहाँ से किस्त जमा हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे बिजली का जो बिल जमा कराना है, उसके लिए कोई स्पेशल अकाउंट बना हो मेरा, और जो मुझे गाड़ी चलाते हुए ट्रैफ़िक रूल्स की खिलाफ़ वर्ज़ी का चालान भरना पड़े, वो पैसे उसमें जमा हो जाएँ, ताकि मेरा वो चालान भी पूरा हो गया और मेरा बिजली का बिल भी जमा हो गया। और मैं कहूँ कि पैसे तो खज़ाने में गए ना, सरकारी खज़ाने में गए, इसमें कौन-सा मसला है? अ, सियासी बयानात दिए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो बड़े-बड़े वकील जो आजकल पार्टी के रहनुमा बने हुए हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के, वो भी कहते हैं कि नहीं, कोई जुर्म कोई नहीं हुआ। अच्छा, वो लोग जो कल तक कहते थे जुर्म हुआ है, शेख वकास अकरम साहब जैसे लोग भी, वो भी अब कहते हैं नहीं, नहीं, कोई जुर्म नहीं हुआ। उनको भी लगता है कि ये तो सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, बड़ा जायज़ है। और वो सारा पढ़ा-लिखा क्राउड, जिनको हम कहते हैं कि पढ़े-लिखे लोग हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, मुकीम पाकिस्तानी जो हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो कोई केस ही कोई नहीं है, पैसे तो वहीं पड़े हुए हैं। और पैसे तो कौन वो कहाँ चले गए? तो भाई, चोरी के पैसे अगर पकड़े जाएँ और वो रिकवर हो जाए, तो क्या चोरी का केस खत्म हो जाता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और फाइनली वो सज़ा जो लेट होते-होते, उसमें कुछ नालायकी भी कह लें, वो हुकूमती सतह पर ज़ाहिर है होती है कि या खौफ है उनका, चूँकि बल्कि खौफ ज़्यादा है अदालतों से। इससे पहले आपको पता है ना, वो खतूत लिखे गए और ग्रुप्स बने और पूरे जो डील्स चल रही होती थी, उस पे हुकूमत खौफ़ज़दा थी और उन्हें लगता था कि पता नहीं क्या होगा, ये फ़ैसला आते ही उड़ जाएगा। तो इसलिए वो केस मुबैय्यना तौर पे, जो कहा जाता है, शायद इसी वज़ह से लेट भी हुआ। एक बार वो कितना लेट हो सकता था, चूँकि अनाउंसमेंट आनी थी और कानूनी रुकावट थी उसमें। आज आखिरी दिन था फ़ैसला सुनाने का, 1 माह पूरा हो जाता है अदालती फ़ैसले के मुताबिक। इससे ज़्यादा देर के लिए उसको महफूज़ नहीं रखा जा सकता था, तो वो फ़ैसला सुना दिया गया आज। इमरान खान साहब 14 साल और बुशरा बीबी 7 साल के लिए जेल में रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये ज़ाहिर है इब्तदाई फ़ैसला है। इसके बाद जब अपील में जाएँगे, जैसे आज बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे और वो वहीं पहुँचेंगे जहाँ से हुकूमत डर रही थी। तो वहाँ पे जाएँगे। अच्छा, ख़ैर दोनों सूरतें हैं, वहाँ से रिलीफ़ मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद एक फ़ोरम सुप्रीम कोर्ट का भी बाकी है। हैरत तो इस बात पर है कि रिलीफ़ मिलने के लिए, जब इतना ऑब्वियस और क्लियर कट केस है, तो उसके बावजूद हमें ये डाउट्स हैं कि शायद इसमें भी कुछ अजीबो-गरीब फ़ैसला ना आ जाए। उसकी वजह ये है कि इससे पहले हमने अदालतों से ऐसे बहुत से फ़ैसले सुने हैं और देखे हैं होते हुए। वो गुड टू सी यू से जो चलता था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट के ये हालात थे, तो बाकी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो पंजाबी के शेर है ना, द एथे कुछ भी हो सकता है। तो ऐथे कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ अपील तो वो करेंगे ही, अपीलों के अलावा सबसे अहम चीज़ फ़ौज से होने वाले मुज़ाकरात हैं। इसके बारे में हुकूमत की जानिब से और फ़ौज की तरफ से भी बार-बार तरदीद आती रही, लेकिन 2 रोज़ कबल जब इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए वज़ाहतें आनी पड़ी, देनी पड़ी वज़ाहतें कि नहीं, वो तो सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी। मुमकिन है सिक्योरिटी के हवाले से ही मीटिंग हो, लेकिन अजीब बात है ना कि जब वो सारी एक दरबार में, एक भरे हॉल में मीटिंग हो गई,
بیرسٹر گوہر سے سیکیورٹی کی کون سی میٹنگ کیا تھی؟ کئی بار اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے، اور یہ سزا ہونے کے باوجود کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے، جب قانونی اینگل دیکھتے ہیں تو عمران خان کو اگر اس سے نکالنا ہے اس سارے مسئلے سے، اور ان کو کوئی ڈیل دینی ہے، کوئی آفر دینی ہے، تو یہ سزا ہونی ضروری تھی، کیونکہ یہاں سے سزا ہوگی تو اس سے آگے اپیل میں جائیں گے، وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو۔ لیکن عمران خان صاحب کا رویہ وہی ہے جو ان کے لیے مطلب ایک کلیئر میسج ہے، فوج کے لیے ایک میسج ہے، کیونکہ آج بھی جب انہوں نے وہی مشرقی پاکستان اور 71 کا سانحہ اور یحییٰ خان اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ آج بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، کھڑے ہونے میں بھی اصل مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ ان میں کنسسٹنسی والا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اپنے مفاد کے لیے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، اور اسی مفاد کے لیے انہیں جہاں لیٹنا پڑا وہ لیٹ بھی جائیں گے، انہیں جہاں ڈیل مانگنی پڑی وہ ڈیل بھی مانگیں گے، جہاں ڈھیل مل رہی ہوئی وہ ڈھیل بھی لیں گے۔ این آر او تو ناممکن والی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس میں دونوں پارٹیوں کا راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب میاں بیوی راضی ہوں گے تبھی قاضی بیچ میں سے آؤٹ ہوگا، مطلب پھر قانون اور عدالت اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر دونوں پارٹیاں راضی ہوں کہ ہاں ہم نے ڈیل کرنی ہے۔ اچھا، اور پھر وہی بات کہ 2 روز قبل تک جہاں بات چیت ہو رہی تھی وہ کسی بھی لیول پر ہے، کچھ بھی ہے، مطلب اس چیز سے ہٹ کر کے کیا تھی، کیا آفر تھی، کیا تھا، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بات چیت کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ موجود ہے۔ حکومت کی طرف سے تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ کوئی آفر نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، لیکن بیچاری حکومت خوف زدہ سی، ڈری ہوئی۔ آج تھوڑا سا انہیں حوصلہ ہوا ہے کہ ایک بڑے کیس میں، بڑا کیس اس لیے کہ اماؤنٹ بہت بڑی ہے، 190 ملین پاؤنڈ جب 60 ارب روپے بنتے ہیں تو ایک بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیٹ سی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ حکومت نے جو کام کرنا تھا، پروسیکیوشن ظاہر ہے اس کی قانونی کارروائی کے حوالے سے وہ حکومت کی طرف سے ہو گیا ہے، اب باقی کام عدالتوں کے ہاتھ میں ہے یا پھر فوج کے ہاتھ میں ہے، جہاں سے مذاکرات کی ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے حکومت کے سر پر کہ اگر وہاں مذاکرات ہو جاتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا۔ اسٹیبلٹی تو ہے تھوڑی سی، لگتا تو ہے اسٹیبلٹی اس سینس میں کہ جس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں لگتا ہے کہ شاید اس حکومت کو مدت بھی پوری کرا دی جائے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 ادوار میں جو اسمبلی کا تسلسل رہا ہے، اسمبلی کا اپنی مدت پوری کرنے کا ایک تسلسل ہے، اس مرتبہ لگتا ہے کہ شاید حکومت کی بھی مدت پوری کرانے کے حوالے سے بات ہو، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی وہ جو ہے نا گیمز وہ چلتی رہیں گی۔ اور ہاں، جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس چل رہا ہے، جس میں 2 ایڈیشنل ججز کا بھی نام آ گیا سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے۔ عمران خان صاحب کا تو رونا دھونا وہی ہے کہ میرے جو خلاف لوگ تھے ان کے نام آ گئے ہیں۔ اچھا، ان میں سے 1-2 نام خلاف تو نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کیس سنے تھے، خلاف تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، جنہوں نے کیس سنے تھے ان کے نام تھے، لیکن وہ کنسیڈر نہیں ہوئے یا وہ پروف نہیں ہوئے، وہ لوگ تو وہیں پہ رہ گئے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ یونیورسٹی میں ہو کیا رہا تھا عمران خان صاحب والی میں، وہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پر روحانیات کی تعلیم دی جائے گی اور مذہبی تعلیم دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے گی، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی کہ ان کے حوالے سے بھی تعلیمات، ان کی تعلیمات کے حوالے سے بھی وہاں پہ کچھ پروگرامس ہوں گے۔ لیکن یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ صرف 2 کورسز تھے، ایک بی ایس اسلامک اسٹڈیز اور ایک بی ایس مینجمنٹ۔ اچھا، ٹوٹل 200 طالب علم وہاں پر ابھی تک تھے، جن میں سے 30 کے قریب طالب علم بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے طالب علم ہیں، اور باقی تقریباً یعنی 170 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بی ایس مینجمنٹ کی ڈگری یا بی ایس مینجمنٹ کا کورس کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسی یونیورسٹی ہے؟ خیر، وہ یونیورسٹی کا تو اس کا اسٹیٹس بھی نہیں تھا، وہ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان سے افیلیٹڈ تھے۔ ابھی کالج کا درجہ ہے، نام اس کا یونیورسٹی کر دیا گیا، دنیا بھر میں شور مچا دیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ پتہ نہیں کیا ایک عجیب و غریب سی چیز بنا دی گئی ہے۔ ٹوٹل کوئی 25 کے قریب وہ فیکلٹی ممبرز ہیں، وزٹنگ فیکلٹی والے ملا کر، اور 200 اسٹوڈنٹس۔ آپ سوچ لیں کہ یہ اتنے عرصے میں ایک ایسی یونیورسٹی بنی ہے۔ اب وہ چونکہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آ جائے گی، چونکہ پنجاب کی حدود میں ہے، وہ جہلم کے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس کا کچھ نہ کچھ وہ کر کے پوسٹ مارٹم ہمیں بتانے کی پوزیشن میں ہوگی کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا، کیسے چل رہی تھی، اور فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، تو وہ یونیورسٹی آ جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ ایک سیاسی ایسا کیس ہے جس میں بھی بہت سارے پلیئرز ہیں،
اور ہر پلیئر اپنی اپنی چال چلتا رہے گا، ایک پلیئر، ایک بڑا اسٹیک ہولڈر اس میں اور آپ یعنی پاکستان کے عوام بھی ہیں، جن کی ٹوٹل ریکویسٹ یا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ چل پڑے، اور اس کے لیے ظاہر ہے تمام بڑے پلیئرز کو یا اسٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ دو خبریں اور آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو وہ کشتی والا واقعہ جو 50 سے زیادہ لوگ ڈوب گئے ہیں، جس میں 40+ میں لوگ جو ہیں پاکستانی تھے۔ گجرات اگین سر فہرست رہا، ایک ہی جگہ کے ایک ہی شہر سے لوگ زیادہ تھے وہاں پر۔ لوگوں میں پتہ نہیں کیا مسائل ہیں، اتنے سارے پیسے خرچ کر کے۔ پاکستان میں بہت غربت ہے، پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان میں کاروبار چلانا مشکل ہے، سارے مسائل اپنی جگہ، لیکن یہ 20 25 لاکھ 50 لاکھ روپے دے کر جانے والے لوگ اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام دھندا یہاں کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو رسک میں ڈال کر، خطرے میں ڈال کر، اپنے والدین، اپنے گھر والے، اپنی فیملی کے ساری جمع پونجی ادھار، گھر بار بیچ کے، زمین بیچ کے اس طرح سے حرکت کرنا اور ریپیٹڈلی کیے جانا، اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس میں نہ صرف حکومت کو ضروری ظاہر ہے اس کو روک تھام کے لیے جو ضروری عمل کرنے ہیں وہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں وہ علماء کرام ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ باقی جو لیڈرز ہیں، ہمارے انفلوئنسرز جو ہیں، وہ سپورٹس کے ہوں، شوبز کے ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبے کے ہوں، ان کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس حرکت سے باز آنا چاہیے۔ اور دوسری طرف اگین جب سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، وہ جو اس پہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے، بہت کچھ ہو رہے تھے، تو پارا چنار میں امن ابھی تک قائم نہیں ہو سکا ہے، بلکہ کل کی افسوسناک خبر یہ تھی کہ وہاں پہ جو گاڑیاں جا رہی تھیں، امدادی سامان کا قافلہ، اس پر بھی اٹیک ہوا اور اس میں بھی بہت سے لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ایک طرح سے، ظاہر ہے ایک بھی انسانی جان کا ضیاع جو ہے نا وہ irreparable ہوتا ہے، کوئی اس کی کمپنسیشن نہیں ہے انسانی جان کی، لیکن ہمارے ہاں یہ اب 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، تقریباً 100 دن ہونے کو آئے ہیں، اور ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے دعوے تو یہ ہیں کہ ہم دنیا بھر کے جو بڑے بڑے دہشت گرد تنظیمیں یا گروہ یا جتھے جو ہیں ان کو ہم روک لیں گے، ان کا ہم کاؤنٹر کریں گے، ان سے ہم مقابلہ کریں گے، ان کو ماریں گے، یہ سارا کچھ ہم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ایک پارا چنار میں ہم امن قائم کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستانیوں کی تو وہی ڈیمانڈ ہے کہ امن سکون کے ساتھ خوشحالی کا راستہ۔ شکریہ۔